السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 764واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 دن پہلے جمعیت علماء ہند کے روح رواں حضرت مولانا سید محمود مدنی، انہوں نے MIM کے جو روح رواں ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی، ان کے تعلق سے ایک بیان دیا، اور باضابطہ وہ بیان میڈیا میں آیا، میرے خیال سے یوٹیوب کے اوپر بھی آلریڈی وہ موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی وہ پورے ملک کے، یعنی پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے تلنگانہ اور آندھرا کی حدود تک محدود رہنا چاہیے، اور مہاراشٹرا میں تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ان کا یہ بیان آ گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر اچانک سے ایک میسج جمعیت علماء ہند کے روح رواں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ومدد ظلہ العالی کے تعلق سے، کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم مولانا محمود مدنی کے بیان کی تردید کرتے ہیں، اور ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی کو پورے ملک کے مسلمانوں کا لیڈر مانتے ہیں۔ اب یہ جو 2 میسج تھے، ایک طرف تو حضرت مولانا محمود مدنی نے ان کو تلنگانہ اور آندھرا کی حدود تک محدود رہنے کی نصیحت کی، اور وہی دوسری طرف چچا حضرت مولانا سید ارشد مدنی، ان کا فوراً سے ایک میسج ان کے نام سے چلایا جانے لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کو پورے ملک کے مسلمانوں کا لیڈر مانتے ہیں۔ اب میرے محترم دوستو، چچا بھتیجے جن کی آج دونوں کی اپنی اپنی جماعت الگ ہو چکی ہے، مجھے ان کے جو بیانات ہیں آج مجھے اس کو اینالائسس کرنا ہے۔ آج کے پورے سبق کے اندر مجھے حضرت مولانا محمود مدنی کے اوپر بیان پر کوئی روشنی نہیں ڈالنی ہے، انہوں نے صحیح کہا غلط کہا، کیونکہ میں نان پولیٹیکل آدمی ہوں، میں دنیا بھر کے پولیٹکس کے اوپر صرف اپنی رائے دیتا ہوں، اس کو اینالائسس کرتا ہوں، یہ میرا کام ہی ہے، اور پرسنلی میں کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، بھائی ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ورنہ میرے پاس آ کر لوگوں نے پیشکش کی ہوئی ہے، مولانا آپ یہ پارٹی جوائن کر لو، ہم آپ کو مہاراشٹرا لیول کا اپادھیکش بنا دیں گے، ہم آپ کو اس کا جنرل سیکریٹری بنا دیں گے۔ نہیں بھائی، مجھے نورانی قاعدہ پڑھانے دو، ناظرہ قرآن پڑھانے دو، اپنی مسجد میں امامت کرنے دو، جمعہ میں بیان کرنے دو، روز سبق ریکارڈ کر کے بھیجنے دو، یہی میرا کام ہے۔ یہ پولیٹکس میں کون صحیح کون غلط یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو آج کا بھی جو میرا سبق ہے، اس سبق کے اندر مجھے مولانا محمود مدنی نے کیا بیان دیا اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈالنی ہے۔ میرا پورا سبق حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے تعلق سے جو میسج مارکیٹ کے اندر چلایا گیا، اب اس کے بعد غازی آباد کے ہمارے ایک عالم دین، انہوں نے حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی کو فون کیا اور حضرت مولانا سے بات کی، اور حضرت مولانا سے یہ دریافت کیا کہ حضرت آپ کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسج وائرل ہو چکا ہے کہ حضرت مولانا ارشد صاحب نے یہ کہا ہے۔ اللہ میرے محترم دوستو، دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کی زبان سے برجستہ کیسے جملے نکلواتا ہے۔ صرف ایک جملہ جو حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے ہر مسلمان نے اگر اس جملے کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیا تو یہ جتنے بھی بدگمانیاں ہیں، یہ جتنے بھی آپس میں تعلقات خراب ہے، یہ جتنا بھی بگاڑ امت کے اندر پیدا ہو چکا ہے، ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گا۔ غازی آباد والے ہمارے مولوی صاحب نے جب حضرت مولانا سے پوچھا صرف ایک جملہ، انہوں نے کہا بولے بھائی آپ نے میری زبان سے ویسے ہی سنا جیسے آپ نے حضرت مولانا محمود صاحب کا بیان سنا،
کیونکہ حضرت مولانا محمود صاحب کا بیان ویڈیو میں سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے اوپر آ چکا ہے، ویسا مجھے بولتے ہوئے سنا. بولے نہیں حضرت، پھر کیسا سنا؟ نہیں سنا نہیں، وہ تو لکھا ہوا پڑا، بس ختم ہو گئی بات وہیں پہ ختم، میٹر وہیں پہ کلوزڈ. اللہ اکبر. آج میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے اندر یہ جتنی لڑائیاں، یہ جتنا توڑ، یہ جتنا بگاڑ، جو آج ہمارے اندر یہ باتیں مشہور ہو چکی ہے، خاص طور پہ میسیجز کے تعلق سے، کسی کے بھی ذہن میں، جس کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا، ایسے خبیث آج سوشل میڈیا پہ امت کو توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین کے نام بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کے نام سے امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ خبیث اپنے دل سے ایک میسج گھڑ دیں گے اور نیچے ہمارے کسی بڑے اکابر کا نام لکھ دیں گے، کسی ہمارے بزرگ کا نام لکھ دیں گے، کسی ہمارے قائد کا نام لکھ دیں گے. اب پڑھنے والا جو ہے وہ اندھا بھیرا بن کر، سم و عمیانہ بن کر، ارے دیکھو فلانے مولانا نے کیا بیان دیے، ارے اب بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو. اب وہ اندھا بھیرا، اس کی عقل کو تالے لگ گئے، اس کو اتنا نہیں سمجھتا کہ کسی نے اپنے دل سے لکھ کر اس کے نیچے کسی کا نام ٹھوک دیا ہوگا. انہوں نے یہ کہا، تو نے ان کی زبان سے سنا؟ ویڈیو میں ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہ زبان سے سنا، نہ ویڈیو میں دیکھا، پھر لکھا ہوا پڑھ کے اس نے اندھا بھیرا بن کر اس کے اوپر یقین کر لیا. آج محترم دوستو، یہ فتنوں کی جو جڑیں ہیں، فتنوں کی، یہ صرف دل سے گھڑی ہوئی باتوں کی وجہ سے، اور ان باتوں کے لکھنے والوں سے زیادہ اندھے بھیرے وہ جو ان کو پڑھ کر یقین کرنے والے اور ایک دوسرے کے پاس پہنچانے والے. اللہ حفاظت فرمائے. آج میرے محترم دوستو، تحقیق کا جذبہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے دیکھا وہ حضرت مولانا ارشد صاحب کا جو میسج لکھا ہوا تھا، وہ علماء کے کچھ گروپ میں جب ڈالا گیا، وہیں پہ جنگ شروع ہو گئی. ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے ایک سے، آپس میں تیری میری شروع ہو گئی، آپس میں حجت شروع ہو گئی، بغیر تحقیق کے کہ حضرت مولانا نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے. نہیں، اس سے پہلے ہی دھینگانا شروع. لیکن واقعی میں بھی قابل تعریف ہے غازی آباد کے جن مولوی صاحب نے براہ راست حضرت مولانا سے بات کی اور پورے مسئلے کو کلیئر کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور وہ ایک جملہ بولے، بھائی آپ نے مجھے بولتے ہوئے سنا، بولتے ہوئے، تحریر نہیں، تحریر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے نام سے تحریر لکھ دی گئی، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا، وہ ناقابل اعتماد ہے. میرے منہ سے سنا، منہ سے. ویڈیو دیکھا میرا آپ نے؟ نہیں، بس ختم ہو گئی بات، میٹر کو وہیں پہ کلوزڈ کر دیا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بہت ہی گہری بات ہے، بہت فراست والی بات ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دے اور ہمارے اندر خاص طور پر تحقیق کا مزاج پیدا فرمائے. یہ تحقیق کا مزاج بھی آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. امت سننے کے اعتبار سے اتنی کمزور ہو چکی ہے، کسی کے تعلق سے جو سنیں گی بس اس پہ آمنا و صدقنا کہہ کے ایمان لے کر آ جائیں گی، بھروسہ کر لیں گی، یقین کر لیں گی. اور وہ یقین کر کے اس کی جب تحقیق نہیں کریں گی، پھر پتہ چلے گا کہ نہیں، حقیقت کچھ اور تھی. اس کے بعد کیا تھا؟ خسرت دنیا والآخرہ، خسارے اور گھاٹے اور رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ فتنہ آپ کو ہمارے مدارس کی چار دیواریوں کے اندر اور ہمارے گھروں کی معاشرت کے اندر سب سے زیادہ ملے گا. تحقیق کا کوئی جذبہ نہیں، کسی نے آ کے کچھ بگ دیا، اس کے اوپر بھروسہ کر لیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسی کئی مثالیں ہیں میرے پاس، بدگمانیوں کی وجہ سے طلاق اور جیلوں تک نوبت کیسے پہنچی. میری پہچانت میں ایک نوجوان، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہوا، میں اس کے نکاح میں بھی، اس کے ولیمہ میں بھی تھا. شادی ہو کے تقریباً 1 سال ہو گیا. اس کی اہلیہ امید سے وہ اپنے مائکے میں چلی گئی، یہ نوجوان اپنے گھر پر. اب یہ بیچارہ اکثر مدرسے میں صدقے کے پیسے میرے پاس میں دیا کرتا تھا. اس نے مجھے فون کیا، بولے مولانا کہاں پر؟ میں بولا بھائی میں مسجد میں ہوں. اچھا مولانا وہ کام تھا آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ وہ فلانی ہوٹل پہ بیٹھو، میں آ رہا ہوں بچوں کو چھٹی دینے کے بعد۔ چھٹی ہو گئی مکتب کی، تو اتفاق ایسا کہ ایک ساتھی اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور جو ملنے کے لیے آئے وہ رشتے وغیرہ جوڑنے کا کام کرتے تھے، ان کا دھندا یہی تھا، اور 12 مہینے البم ساتھ میں ہی رہتا تھا ان کے۔ اب میں نے ان کو گاڑی پہ بٹھایا، میں بولا دیکھو عشاء کی جماعت کو ابھی آدھا گھنٹہ ہے، جب تک اپن ایک ساتھی کو مل کے آئیں گے، مدرسے کے لیے وہ صدقے کے کچھ پیسے دیتے ہیں۔ میں گیا ان کے پاس، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہی تھا، ہم لوگ بیٹھ کے آرام سے ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ بات چیت کی، چائے وغیرہ پیے، اور وہ سب کچھ ہونے کے بعد میں انہوں نے کچھ رقم بھی دیے، اور وہ پیسے لے کر میں وہاں سے نکل گیا، مسجد کی طرف ہم لوگ پہنچ گئے۔ اب اس ہوٹل کے اندر کوئی اور انسان بھی بیٹھا ہوا تھا جو ہمارے تینوں کی مجلس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے سسرال والوں کو فون کر کے اطلاع دیا۔ ارے بولے حضرت تم لوگ کیا خواب میں ہے کہ سو رہے؟ بولے تم کیوں؟ بولے بھائی کیا بات ہو گئی؟ ارے وہ تمہارا داماد یہاں پہ دوسرا رشتہ دیکھ رہا، بولے وہ فلانے مولانا نہیں ہے کیا؟ ان کے ساتھ میں نے خود دیکھا، بولے وہ جو رشتے جوڑنے والا ہے، ایک شادی رام گھر جوڑے، وہ مولانا نے لے کے آئے تھے، وہ البم وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ میں تھا۔ بولے وہ ارے میں نے سنا رشتے کی بات چیت چل رہی تھی۔ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پریشان وہ لوگ، رات بھر نیند نہیں ان کو۔ ایک فون کر کے وہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کر سکتے تھے، ایک فون کر کے، نہیں فون کرنے کو بھی تیار نہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں، میں سمجھتا ہوں بدگمانیوں کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ارے اگر آپ کو بدگمانی بھی ہے، آپ کو کسی نے آپ کے کان میں مت دیا ہے، تو فوراً سامنے والے سے بات چیت کر کے خلاصہ کرا لو۔ ہم خلاصہ نہیں کرائیں گے، وہ گندگی، وہ غلاظت کانوں میں، دل میں وہ جمع ہوئی رہیں گی، اور تحقیقات جب نہیں کریں گے اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی والوں نے، اب یہ لڑکا فون کر رہا ہے، نہ اس کی والدہ اٹھا رہی ہے، نہ اہلیہ اٹھا رہی ہے، نہ بھائی اٹھا رہا ہے، کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ 2 دن کے بعد میں ہی وکیل کے ذریعے سے کورٹ کا ایک میسج ان لوگوں کو بھیج دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لڑکے والے پریشان، ارے بھائی کیا ہو گیا، ہم نے ایسا کیا کیے؟ غلط فہمی، بدگمانی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ ایک جملہ حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی کا، بولے بھائی آپ نے مجھے بولتے ہوئے دیکھے، ویڈیو دیکھے میرا، جیسے مولانا محمود صاحب کا ویڈیو ہے ویسا میرا دیکھے؟ نہیں دیکھے نا، ختم ہو گئی بات۔ یہ میسج جو لکھے ہوئے ہے کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے ان کا۔ آج میرے محترم دوستو، امت میں جو توڑ ہے، توڑ، لڑائی جھگڑے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، یہ سارے مسائل صرف اس وجہ سے۔ گھڑ کے میسج اپنے ہاتھوں سے لکھ دو، اس کے نیچے کسی کا نام ڈال دو، چلا دو اس کو مارکیٹ کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے ہم تمام کو کہ آج جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر تحریری طور پہ چل رہا ہے، یاد رکھو وہ جھوٹ ہے، وہ مکر ہے۔ بات حق جو ہے وہ صرف وہ جو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کسی کے نام پہ کوئی میسج چل رہا ہے، کسی کے نام سے کوئی میسج چل رہا ہے، یہ سوائے مکاری کے، یہ سوائے فریب کے، یہ سوائے امت کو توڑنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے، اور ابھی سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر اس طریقے کے کوئی میسج آتے ہیں، اس طریقے کی کوئی تحریر آتی ہے، ہم کیوں بھروسہ کریں گے اس کے اوپر؟ ہم کیوں کسی کی طرف اگر اس کی نسبت منسوب ہے تو آمنا و صدقنا کہیں گے؟ اور آج میرے محترم بزرگوں، توڑنے والے جو خبیث ہے، خبیث، اللہ تعالیٰ پوری امت کی ایسے خبیثوں سے حفاظت فرمائے۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ شیطان کی طرح سے دیوار پہ شیرہ لگاؤ اور بیٹھ کے تماشا دیکھو۔ اللہ ایسے خبیثوں سے یہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ان کا مقصد ہی ہے
دو مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنا، دو مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے کان میں زہر بھرنا، اور دو جماعتوں اور دو نظریوں کے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے اکابر کے نام سے گھڑ گھڑ کے میسج چلانا۔ اسی طریقے سے مجھے ایک ویڈیو بھی ملا، ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا اور کہا مولانا دیکھیے ہمارے فلانے علاقے کے بھائی اور بہنوں پہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آنکھ اور عقل دونوں کے اندھے، یہ ویڈیو اس علاقے کا نہیں ہے، یہ ویڈیو کسی اور ملک کا ہے۔ تو بھی بے وقوف، تجھے میسج بھیجنے والے بھی بے وقوف، اور وہ سارے بے وقوف جو اس کو مارکیٹ میں چلا رہے ہیں اس علاقے کے نام پر۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے بھیجوں کو جو زنگ لگ گیا ہے اللہ اس کو روشن کرنے کے فیصلے فرمائے، اور ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔